السلام علیکم یا مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا سلام
رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات صاحبان علم و عرفان و ایمان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و خانواد رسول، سلسلہ موضوع امامت کے تحت یہ اسلام آباد میں میری چوتھی تقریر ہے۔ گردیزی محلہ سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ ترلائی میں اسی موضوع پر تیسری تقریر تھی جو اسی آیت پر روک دی گئی تھی۔ یہیں سے میں اس سلسلہ کو پھر لے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے منہ بولے باپ یعنی چچا آزر سے کہا کہ انی قد جاءنی من العلم، کہ میرے پاس آیا ہے علم میں سے علم، یعنی کلی علم کا ذکر نہیں ہے بلکہ جزئی علم کا تذکرہ ہے کہ میرے پاس آیا ہے علم میں سے علم جو تیرے پاس نہیں آیا، معلم یاتی کا جو تیرے پاس نہیں آیا، فتبعنی بس اس علم کے تحت جو میرے پاس آیا ہے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں تجھے دعوت دوں کہ تو میری اتباع کر، تو میری پیروی کر، اہدیکا صراطا سویا، جب تو میری اتباع کرے گا تو میں تجھے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کروں گا۔ یہ تھا مختصر سے لفظوں میں اس کا ترجمہ۔ اب یہاں پر سابقہ گزارش کو پیش کرتے ہوئے پھر میں آگے بڑھنے کی جسارت کروں گا۔ حضرت ابراہیم 13 برس ولادت کے بعد بابل شہر کے باہر غار میں رہے۔ ان پورے 13 سالوں میں ابراہیم غار سے باہر آئے اور سوا آپ کی ماں بی بی بونا خاتون یا جن کا دوسرا نام بی بی ورقہ خاتون تاریخ میں ملتا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی غار میں گیا نہیں۔ خود غار سے باہر آئے نہیں، باہر سے ماں کے علاوہ کوئی غار کے اندر گیا نہیں، اور تمام تر تفاسیر خاصہ اور عامہ، مکتب تشیع وغیر تشیع کی تفاسیر اس حقیقت پر شاہد ہے کہ ان 13 سالوں میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جبرائیل غار
میں نہیں آیا. اس اجتماع میں اس سے آگے پڑھنا نہیں چاہتا تھا. ان پورے 13 سالوں میں ایک لمحے کے لیے کبھی جبرائیل غار میں نہیں آیا, ابراہیم کو نہیں دبوچا, زمین پر نہیں لٹایا, سینے کا آپریشن نہیں کیا, دل نکال کر آب کوثر سے نہیں دھویا, اس میں علم اڈیلا نہیں, ماں نے پڑھایا نہیں اور کوئی آیا نہیں, جبرائیل نے آپریشن کیا نہیں. ابراہیم دعویٰ کر رہا ہے کچانی من العلم, میرے پاس علم میں سے علم آیا ہے, تو یہ علم کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ جناب ابراہیم کا علم تسبیح نہیں تھا, بلکہ جناب ابراہیم کا علم واقعی تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, جس طرح آدم کا علم واقعی تھا, اسی طرح جناب ابراہیم کا علم واقعی تھا. اب واقعی علم ہونے کے باوجود چونکہ بنا علم تھا, یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس 12 فرشتے بصورت مہمان حاضر ہوئے, جناب ابراہیم جو بصورت بشر, شکل بشری میں جناب ابراہیم کے سامنے آئے تھے. جاءت رسلنا ابراہیم بالبشری قالوا سلاما, جناب ابراہیم کے پاس فرشتے آئے بشری شکل میں اور آ کر سلام کیا, قال سلام, جناب ابراہیم نے بھی سلام کا جواب دیا, لیکن پہچان نہ سکے کہ یہ بشری صورت میں فرشتے ہیں. چونکہ امام الناس تھے اور علم من العلم تھا, کلی علم نہیں تھا, اسی لیے فرشتوں کو جان نہ سکے, پہچان نہ سکے کہ یہ فرشتے ہیں. جلدی سے گھر آئے, بیوی سارا سے کہا کہ مہمان آئے, مہمان نوازی کے لیے میرے پاس سامان اس وقت کچھ نہیں ہے. کہا گوشالہ ذبح کرے, کباب بنائے, روٹیاں پکا کر میں پیش کرتی ہوں. اب جناب ابراہیم امام الناس ہے, فرشتے بصورت بشر آئے, علم بہبی تھا لیکن پہچان نہ سکے. مگر اس کے برعکس علی امام الکائنات ہے. نمبر 1 کتاب کا نام نزہۃ المجالس, نمبر 2 کتاب کا نام المحاسن المجتمعہ, نمبر 3 کتاب کا نام بوستان معرفت. ان میں یہ درج ہے کہ جب صاحب منزلت رفیع ہارونی نے ممبر سلونی پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ سلونی بطرق السماوات وإنی أعلم بها من طرق الارض, کہ لوگوں جو مرضی میں آئے مجھ حدیث سے پوچھ لو, مجھ سے پگڑی کے پیچ نہ پوچھو, بلکہ میں آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں کی نسبت زیادہ بہتر جانتا ہوں. فجاءہ جبرائیل بصورت رجل, تو اسی وقت جبرائیل ایک مرد کی صورت میں, بشر کی صورت میں ممبر کے سامنے سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا, ان صدقتا یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں فاخبرنی, تو پھر مجھے اطلاع دیجئے, این جبرائیل الان, اگر سردی کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی نا تو جنہیں سردی نے گیا وہ نعرہ نہ لگائے, باقی لگا علی کے نام کا نعرہ, اور وہ بھی تکلفانہ انداز میں, ایسے نعرہ حیدر. جبرائیل بصورت بشر
اٹھ کر کھڑا ہوا، کہتے ہیں یا امیر المومنین، بے شک آپ اپنے دعوے میں سچے، لیکن فرمائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے، کس شکل میں ہے؟ رفع راسہ الی السماء نظر یمینا و شمالا، علی نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، دائیں بائیں دیکھا، ثم نظر الی الارض کذالک، پھر اسی طرح زمین کی طرف دیکھا۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، دیکھنے والے کو دکھانا تھا۔ دیکھتے ہی فوراً کہا جبرائیل استاد کو آزمانے آئے ہو، انت جبرائیل، تو جبرائیل ہے، لرزا لرز کر کہا مولا میں آپ کو آزمانے نہیں آیا، دادا تھا نرالا، سننے والے سن کے سن ہو گئے تھے، انہیں شکوک کی وادی سے نکالنے کی خاطر میں نے یہ سوال کیا ہے تاکہ آپ کے جواب ملنے پر انہیں یقین ہو جائے کہ علی اپنے دعوے میں کل بھی صدیق اکبر تھا، آج بھی صدیق ہے۔ اب ابراہیم ہے امام الناس، اس کا علم بے شک وحی ہے لیکن من العلم ہے، علی ہے امام الکائنات۔ اب میں سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 43 تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ امام الناس کے علم میں اور امام الکائنات کے علم میں فرق کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے میرے حبیب یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ میرے حبیب یہ جو کافر ہے نا یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، معلوم ہوا کافر وہی ہوتے ہیں جو ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتے۔ واہ جی واہ، واہ جی، اچھا مجھے پھر بولنا پڑ گیا ورنہ میں تو گزرنا چاہتا تھا۔ کافر اس آیت سے پتہ چل گیا کہ کافر وہی ہوتے ہیں جو ہمارے خاتم النبیین کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آپ کو نبی نہیں مانتے۔ اب دیکھیے مکہ کی سرزمین پر ایک وہ ہے جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، حالانکہ جانتے ہیں کہ یہ صادق ہے، یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے۔ دے دوں ایک فکرہ، جاننے کے باوجود محمد کے فرمان کو نہیں مانتے، یعنی ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے۔ شیطان بھی ذات کو مانتا تھا، بات کو نہیں مانتا تھا۔ تب اس نے اللہ سے کہا تھا کہ تو اللہ نہیں ہے، اللہ کو مانتا تھا، لیکن جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے بنائے ہوئے خلیفے کو تعظیمی سجدہ کرو، بات کو نہیں مانا، ذات کو مانتا تھا، بات کو نہیں مانتا تھا۔ تو آپ دیکھیے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اور صاحب الامر کی۔ معلوم ہوا جس کی اطاعت واجب ہے، اگر کوئی اس کی ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا۔ اللہ کی اطاعت واجب، کوئی ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا، وہ شیطان۔ رسول کی اطاعت واجب، کوئی ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا۔ صاحب الامر کی اطاعت واجب، کوئی ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا۔ پھر ماننا پڑے گا کہ وہ
کل کا شیطان تھا، یہ آج کا۔ ایک وہ ہے جو رسول کو نہیں مانتے سرزمین مکہ پر، ایک وہ ہے جو رسول کو مانتے ہیں، ایک وہ ہے جو رسول کو رسول منوا رہا ہے۔ تو جب ماننے والے مسلمان ہیں تو جب منوا رہا ہے تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر شام ابی طالب تک اپنی قربانیوں کے ساتھ نبی کو نبی منواتا رہا۔ کافر تو وہ ہے جو اس کی رسالت کے منکر ہے، جو رسالت منوا رہا ہے۔ وہ کل بھی سرمایہ ایمان تھا اور آج بھی سرمایہ ایمان۔ آپ ایک بات ہے کھلم کھلا، اس میں تکلف بات نہیں ہے، پردے والی بات نہیں ہے۔ 60 محرم پڑھ چکا ہوں، 60 محرم میں اپنی زندگی میں اس سال مکمل کر چکا ہوں۔ یہ جو بھی اب نعرہ نہیں لگائے گا نا، میں اشارہ کر دوں گا کہ اس بزرگ نے جب بھائی نے نعرہ نہیں لگایا۔ آپ کا اپنا ماحول، میرا اپنا ماحول ہے، میں نعرے کے حق میں کسی کا بخل برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جو نعرہ ہے تو اب اللہ نے کس کو کافر کہا ہے؟ جو ہمارے رسول کی رسالت کا منکر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بھی محمد کی رسالت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ خواہ اپنے گھر میں بیٹھ کر انکار کرے تب بھی کافر، خواہ اپنے احباب میں بیٹھ کر انکار کرے تب بھی کافر۔ اب ایک فکرہ دے رہا ہوں، اللہ کرے مجھے تشریح نہ کرنی پڑے اور نہ ان نورانی چہروں کے سامنے تشریح کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ خاص مسلمانوں کے ممبر پر بیٹھ کر گئے نا چپ، کر گئے نا چپ، خاص مسلمانوں کے ممبر پر بیٹھ کر یہ سر تھا دکھائی کا، یہ جو ان کا سر چکا ہوا ہے، خاص مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے ممبر پر بیٹھ کر ہمارے نبی کی نبوت کا انکار کرے، قرآنی فیصلے کے مطابق ماننا پڑے گا، وہ کافر ہے۔ نمبر 1 الصواعق المحرکہ، نمبر 2 جناب المودہ، نمبر 3 کنز الایمان اور باقی کتابیں علاوہ۔ یزید نے جب ممبر پر بیٹھ کر شعر پڑھے تھے، آخری شعر کیا تھا؟ لائے بد بنو ہاشم بالکل فلا خبر جا ولا مشکل نظر۔ خاندان بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ایک کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ اب نبوت کو خاندان بنی
آپ کہہ دیں کیا کہہ دیں وہ نیچے کہہ دیں کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ اور دوسرا میری نبی کی مل نبی کی نبوت کا گواہ وہ ہے ان کا جس کے پاس ہے علم کتاب منال کتاب نہیں۔ ابراہیم کا علم کیا ہے؟ منال علم میں سے۔ یہاں کیا ہے؟ علم کتاب، جس کے سینے میں مکمل کتاب کا علم موجود ہے۔ دوسرا گواہ وہ ہے، وہ کیوں ہے؟ اللہ اس لیے گواہ ہے کہ اس نے دست ید اللہ کے ساتھ میرے سر اقدس پر تاج نبوت اور رسالت سجا دیا ہے۔ اور یہ عالم الکتاب اس لیے گواہ ہے کہ جب سے میں نبی اللہ ہوں تب سے یہ ولی اللہ اعتبار سے میں آپ کو لے آیا۔ آپ خاموش رہے یا چند ایک ٹوٹے پھوٹے لفظوں آپ نے میرا ساتھ دیا۔ اب میں آگے بڑھنے کی اور کساوت کر رہا ہوں کہ یہ عالم الکتاب کون ہے۔ یہاں پھر رک رہا ہے جو خاموش ہے ان کی خاموشی کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے میں پھر رکتا ہوں۔ دینا چاہتا ہوں مفسرین عامہ میں سے اکثر نے یہ دیکھ لیا ہے بھائی میں سونے نہیں دیا کرتا۔ ہاں یہ جگہ محترم میں سونے نہیں دیا، یہ میری تاریخ کتابت میں نہیں ہے کہ کوئی قریب بیٹھے اور سو جائے۔ کمال ہے جب آپ سو جاتے ہیں کاٹے پھر آنے والوں کو نکالنے پڑتے ہیں۔ یہ کہنے والے نے کیا کہا تھا؟ ہمیشہ خیر۔ تو دوسرا گواہ کون ہے؟ جس کے سینے میں علم کتاب۔ اس پر بولنے سے پہلے میں یہاں روک رہا ہوں۔ یہ سورہ کہاں نازل ہوا؟ مکہ۔ یہ سورہ مدنی نہیں، یہ سورہ ہے مکی۔ اب جن کے ذہنوں میں ہے سب کے ذہنوں میں ہے، مجھے یہ فکر نہیں کہنا چاہیے تھا جو کہا میں واپس لیتا ہوں، سب کے ذہنوں میں ہے۔ مفسرین عامہ میں سے اکثر نے یہ لکھا ہے کہ اس عالم الکتاب سے مراد عبداللہ بن سلام یہودی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اسے عالم الکتاب کہا اور کسی نے اس کا نام عبدالسلام لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جو بھی ہے میں حوالوں میں الجھنا اور الجھانا نہیں چاہتا۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ یہودی مسلمان بنا ہے مدینے میں۔ جس کا نام دیا جا رہا ہے کہ دوسرا گواہ یہ یہودی ہے، تو یہ یہودی مسلمان بنا ہے، ہاں عبداللہ بن سلام ہاں عبدالسلام، یہ یہودی مسلمان بنا ہے مدینے میں۔ سورہ نازل ہوا ہے مکہ میں، تو جب مکہ میں یہ مسلمان بنا ہی نہیں تو یہ عالم الکتاب یا رسول کی نبوت کا دوسرا گواہ کیسے ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، جس کے سینے میں پوری کتاب کا علم موجود ہے۔ اب قرآن کا نزول شروع ہوا مکہ سے، لیکن تکمیل نزول
بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک یہ پورا قرآن الکتاب ہے. جب پورا قرآن الکتاب ہے تو سارا قرآن تو مکے میں اترا نہیں. مکے میں پورا قرآن نازل نہیں ہوا. مکے سے شروع ہوا اور مکمل کب ہوا؟ اعلان قدیریہ سے بعد. تو جب مکے میں پورا اترا ہی نہیں تھا تو اللہ کیا بیان کر رہا ہے کہ دوسرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں پوری کتاب یعنی پورے قرآن کا علم موجود ہے. اب تلاش کرو وہ کون ہے کہ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کا علم اپنے سینے میں رکھتا تھا. خاصہ میں مکمل عام میں کہیں کہیں کہ 13 رجب 14/2/15/3 سن 30 عام الفیل 15 رجب کو جب جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد اپنے ہاتھوں کے رحم پر قرآن کو لے کر بے گھر کے گھر سے باہر آئی. دروازے سے نہیں آئی، جس در سے گئی تھی اسی در سے آئی کیونکہ جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا. آتے ہوئے ایک جنگ غفیر تھا. جیسے قرآن کو لے کر آگے بڑھی، مجھے رکنا نہیں. بھائی جیدی صاحب نے آج دامن وقت میں وسعت نہیں رکھی، آگے بڑھی، ادھر بڑھی، ادھر قرآن کو لینے کے لیے قرآن بڑھا. قرآن کو لینے کے لیے قرآن بڑھا. چلو فکرہ بدل دوں، قرآن پہ قرآن آیا. جس کی ظاہراً آنکھیں اب تک بند تھی، آنکھیں کھول کر قرآن کی تلاوت کی. قرآن میں قرآن پر جھک کر قرآن کی زیارت کی. قرآن نے قرآن سے کہا قرآن قرآن پڑھ. رسول نے 3 دن کے علی سے کہا اقرا یا ابن ابی طالب. کتاب کا نام تشیع کی کتب میں سے نور الابصار فی موالید ائمۃ الاطہار بیروت کی چھپی ہوئی، وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. رسول جھکے، جھک کر منہ چوما، منہ چوم کر فرمایا اقرا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے پڑھ. جب آئی کعبہ سے رہا ہے، اندر کوئی گیا نہیں. رسول فرما رہے ہیں اقرا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے پڑھ. یا رسول اللہ 3 دن کے علی سے کہہ رہے ہیں پڑھ، علم کہاں سے آیا ہوگا کہ یہ پڑھ کے سنائے گا؟ کہا خاموش، یہ فخر عیسیٰ ہے. جب آغوش بادل میں گہوارے میں عیسیٰ کیا سکتا ہے؟ آتان یا کتاب، وہ کتاب کا علم
للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہاں تک آیات کو پڑھا تھا. جنت کا مالک جنت کے قاسم میں چھپا. صاحب جو خاموش ہو کے بیٹھے جنت کا مالک جنت کے قاسم کا چھپا. چھپ کر علی کے منہ کا بوسہ لیا. بوسہ لے کر فرمایا علی علی میں ابھی سے اعلان کر رہا ہوں کیا علی و انت وحیتک لہم الفائزون یوم القیامہ. علی تو اور تیرے شیعہ کل بھی جنتی تھے اور آج بھی. بلکہ یہ علم وحدی ہے. دو لفظوں میں رک کر تھوڑی سی وضاحت کر کہ معقولات حکمات کے نزدیک جو چیزیں عقل سنا سکتی ان کی دو قسمیں ہیں. معقولات کی دو قسمیں ہیں. موجود معدوم. ہونا اور نہ ہونا. یعنی ایک معدوم ہے ایک موجود ہے. ایک نہ ہونا ہے ایک ہونا ہے. ہونا نہ ہونے سے افضل ہے. پھر موجود کی دو قسمیں ہیں. نامی غیر نامی. بڑھنے والا نہ بڑھنے والا. یہی وجہ ہے نامی یعنی بڑھنے والا نباتات جمادات سے افضل ہے. پھر نامی دو قسمیں ہیں. حساس غیر حساس. ایک قوت حس رکھنے والا ایک قوت حس نہ رکھنے والا. نباتات قوت حس نہیں رکھتے. حیوانات قوت حس رکھتے. لہذا حیوانات یعنی قوت حس رکھنے والا غیر حساس سے افضل. پھر قوت حس رکھنے والے حساس دو قسمیں ہیں. ناطق اور غیر ناطق. یعنی بولنے والا اور نہ بولنے والا. زیادہ بولنے والا حیوانات سے یعنی نہ بولنے والوں سے ناطق افضل ہے. گھبرا تو نہیں رہے آپ صاحبان؟ اچھا. پھر کسی ناطق کی دو قسمیں ہیں. عالم اور جاہل. جاہل سے ہر حالت میں افضل ہے. پھر عالم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم کسبی رکھنے والا اور ایک علم وحدی
تجھ سے تیری باتیں سنتے ہیں، جب تجھ سے سن کر اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے، پڑھایا نہیں گیا، جن کو علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی ابھی رسول نے کیا کہا تھا؟ تو جب پوچھنے والے ہیں ان کا علم کسبی ہے. میں یہاں آج حیران ہوں کہ میں تشریح کرنا نہیں چاہتا، جو وقت نہیں ہے. جو پوچھنے والے ہیں ان کا علم کسبی ہے، جو بتانے والے ہیں ان کا علم وحی ہے. جو پوچھنے والے ہیں اگر علم کسبی نہ ہوتا تو کیوں کہہ دیتے کہ ٹھہر جاؤ میں پوچھ کے آ رہا ہوں. جس کے سینے میں مکمل کتاب کا علم موجود ہے. اب الف لام کو اگر مانا جائے تعریف کا، 3 قسمیں ہیں الف لام کی بات ہو گئی. نمبر 1 تعریفی، نمبر 2 جنسی، نمبر 3 زائدہ. کہاں تک چلوں گا مجھے علم نہیں ہے. چاہتا ہوں کہ میں اذان سے پہلے دامن سمیٹ، اسی لیے عالم الکتاب کے علم کو جانچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ خود قرآن کتاب کا مقام علم کیا. جب تک قرآن کا مقام علم ذہن میں نہیں سمائے گا اس وقت تک ہمیں عالم کتاب کے علم معرفت اس کی حاصل نہیں ہو سکے گی، ادراک نہیں ہو سکے گا. تو کتاب کا مقام علم کیا؟ نمبر 1 سورہ الانعام، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر کائنات میں ایسا نہیں ہے مگر اس کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود ہے. جب کتاب کا علم یہ ہے، اب میں دوسری آیت کا سورہ یونس بیان کر رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ولا اثر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے اس کائنات میں نہیں ہے مگر اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اب میں آپ کے سامنے پھر آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ النحل، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. میرے حبیب ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے. ایک ایک شے کو کھول کھول کر امام سے باب العلم ہے نا، اس طرح باب العلم میں بیٹھ کر باب العلم کے ماننے والے بتائیں یہ سارے نعرے ادھر سے لگنے یا ادھر سے بھی کسی نے لگانا ہے. سامنے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے ہر شے کو کھول کھول کر ہم نے اس قرآن میں کتاب بیان کر دیا ہے. اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں سورہ الانعام، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. کوئی شے ایسی نہیں
السماوات والارض الا فی کتاب مبین، زمین اور آسمانوں میں جس قدر غیب ہے اس کا علم اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ جب الکتاب سے مراد قرآن ہے، اور قرآن کا مقام علم کیا ہے کہ ہر ذرہ کائنات کا علم اس قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اب خود فیصلہ کیجئے کہ دوسرا گواہ نبوت عالم الکتاب کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ خاموش رہیں گے تو گلفام کو کہنا پڑے گا، ایک وہ ہے جسے 40 سال تک ایک سورہ بھی یاد نہ ہو سکا۔ نمبر 3 مودت القربہ، نمبر 4 کنز الامہ، باقی بہت ساری کتابیں۔ علی جو مع القرآن، والقرآن مع علی، ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے، میں حضور بدل کے کیا کرتا ہوں کہ رسول کا اعلان ہے کہ قرآن کا دوسرا نام علی ہے۔ قرآن ہے، حدیث ختم نہیں ہے، ان کتابوں کے میں نے نام لیے، حدیث آ رہی ہے، کیا ہے؟ قرآن اور علی کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے تو پتا چل گیا نا کہ قرآن وہی ملے گا جہاں علی ملے گا۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ اگر الف لام مانیں گے تعریف کا پھر تو مراد ہے قرآن، اور اگر الف لام تسلیم کریں گے جنسی تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحیفے، جتنے نازل ہوئے، دوسرا گواہ وہ ہے جس کے سینے میں ان سب کا علم ہے۔ اب وہ کون ہے مجھے معلوم نہیں، کچھ احباب عادت رکھتے ہیں نہ بولنے کی، شروع میں نے کچھ شکوہ کیا تھا، اب نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک سلسلہ جاری و ساری رہ جاتا ہے، لہذا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، جناب المودت باب نمبر 57 شیخ سلیمان قندوزی حنفی علیہ الرحمۃ لکھی ہوئی، وہاں سے لے کر میں حضرت علی کا یہ فرمان پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں عبداللہ بن عباس سے علی نے خود فرمایا، اشارہ الی صدر، علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہوئے کہا کیف ہم بولے علم، ابن عباس تجھے کیا پتا کہ میرا سینہ علم کا کیسا خزینہ ہے؟ میرا بیٹا شوکت کہا کرتا ہے کہ جسے ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، میں کے نعرہ کیا بولے علم، تجھے کیا علم کہ مجھے علی
کا سینہ علم کا کتنا بڑا خزینہ ہے. بھائی اگلا فکر حضور جو جو سامنے بیٹھے آگے فرماتے ہیں لاؤ وجہ تو رہو طالباً، کاش مجھ علی کو اس امت رسول میں سے کوئی ایک تو ایسا ملتا کہ مجھ سے میرا علم لے سکتا. یہاں وہ پڑھنے سے پہلے علی کا ایک اور فرمان سناتا ہوں، پھر جنابی کے حوالے سے پڑھتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو سنو، ان بین جنب علوما کالبحار السواخر، مجھ علی کے دونوں پہلوؤں کے درمیان گوشت نہیں ہے، خون نہیں ہے، آنکھیاں نہیں ہے، بلکہ میرے پہلوؤں کے درمیان علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے. محمد سے بات ہے ایک دم ان جمیع اسرار الکتب السماویہ فی القرآن و جمیع ما فی القرآن فی البسملہ و جمیع ما فی البسملہ فی باء البسملہ و جمیع فی باء البسملہ فی النقطۃ التي تحت الباء، کہ جتنے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں قرآن کے دامن میں موجود ہے، اور جتنا علم قرآن کے دامن میں ہے فی الفاتحہ وہ سارا علم سورۃ الحمد میں موجود ہے، اور جو سارا علم سورۃ الحمد میں موجود ہے وہ بسم اللہ میں موجود ہے، اور جو سارا علم بسم اللہ میں موجود ہے وہ اس نقطے میں موجود ہے التي تحت الباء، جو باء کے نیچے ہے. ابن عباس کہتے ہیں بس مولا بس میں سمجھ گیا کہ سارا علم بسم اللہ کے نقطے میں ہے. فرمایا کیا سمجھا؟ کہ میں نے نقطہ ہی نہیں سمجھایا. سلامت رہی. جب میں نے نقطہ ہی نہیں سمجھا تو تو کیا سمجھا؟ اللہ بھی کچھ اور بھی ہے. فرمایا ہاں سن، انا النقطۃ التي تحت الباء، وہ جو باء کو باء بنانے والا نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. پتا چل گیا نا کہ پوری نازل شدہ کتابیں اور تمام صحیفوں کا علم علی کے سینے میں کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے. دو تفسیریں، تیسری تفسیر لے 2-4 منٹ میں اور میں دامن بالکل سمیٹ رہا ہوں. یہاں الکتاب سے مراد جہاں قرآن ہے، جہاں تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، وہاں الکتاب سے مراد اللہ کے علاوہ پوری کائنات ہے. ما سوى اللہ، خدا کے علاوہ جو جتنی کائنات ہے وہ سب کی سب ایک کتاب ہے. سورہ نمبر 30 گھر میں جا کر جس کا جی چاہے قرآن نکال کر دیکھے. آج اسی سفر کی 8 تاریخ کو انشاءاللہ میں 12 کی سرزمین پر چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں. میرا موضوع پھر یہی ہوگا، جہاں روک رہا ہوں یہاں سے لے کے چلوں گا. جسے حق اعتراف حاصل ہو وہ میرا بزرگ اور میرا بھائی مجھ سے مکمل طور پر اپنا حق جتا سکتے ہیں. چونکہ آپ کی دعاؤں کے سائے میں چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کرتا چلا آ رہا. یہ سورہ نمبر 30 میں آیت پڑھ رہا ہوں. وَقَالَ الَّذِينَ
جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, انہیں پڑھایا نہیں گیا, جنہیں علم دیا گیا. اور آگے کیا ہے آپ بولیں گے جی سامنے جو سامنے لگا پچھلے تو نہیں بولیں آپ بولیں گے وَالْإِيمَانَ, جنہیں ایمان دیا گیا ہے, یعنی جنہوں نے بیعت کر کے کلمہ نہیں پڑھا, جن کا اسلام بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ ہے, جنہیں علم اور جنہیں ایمان دیا گیا ہے. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, جب لوگ قبروں سے مٹی جھاڑ چھوڑ کر اٹھنے لگیں گے اور اٹھیں گے تو یہ لوگ ان سے کہیں گے قَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ, تم اللہ کی کتاب میں رہے ہو. قبر نہیں کہیں گے, تم اللہ کی کتاب میں رہے ہو. کب تک رہے ہو؟ یوم باسط تک, اٹھائے جانے کے دن تک. ھذا یوم البعث, یہ اٹھائے جانے کا دن ہے. ولکنکم کنتم لا تعلمون, لیکن تم جب اس کا ذکر کرتے تھے تو اس کو جاننے سے انکار کر دیتے تھے. تو اب کہاں ٹھہرے یہ سب؟ ہم سب کہاں ہیں؟ ایک کتاب. تو اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ پوری کائنات. یہ کیا ہے؟ ایک کتاب. اور رسول کی رسالت کا دوسرا گواہ کون ہے؟ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, جس کے سینے میں مکمل کتاب کا علم موجود ہے. اگر الف لام لو تعریف کا تو پورے قرآن کا علم علی کے سینے میں موجود. اگر الف لام مانو جنسی تو تورات, انجیل, زبور, قرآن, صحیفے سب کا علم علی کے سینے میں. اور اگر کتاب سے مانو یہ پوری کائنات, تو پوری کائنات کا علم علی کے سینے میں. اسی لیے جب کسی نے اعتراض کیا تھا کہ یا علی, جب بھی سوال ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیتے ہو, یہ سوچتے بھی نہیں شاید جواب میں غلطی ہو جائے. مسکرا کر فرمایا اچھا تم بھی بتا دو کہ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے جلدی سے کہا مولا 5. فرمایا سوچا نہیں شاید غلطی ہو جائے. کہا یا علی یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے, یہ ہاتھ تو ہر وقت میری نظر کے سامنے رہتا ہے. فرمایا بس یہی تجھے بتانا تھا, کس طرح تیرا ہاتھ تیری نظر کے سامنے رہتا ہے اسی طرح پوری کائنات علی کی نظر میں. رسول کی رسالت کا گواہ ہے. جب گواہ کا مقام علم یہ ہے, باقی ختم. جب گواہ کا مقام علم یہ ہے تو جس کا گواہ ہے اس کا مقام علم کیا ہوگا؟ اسی لیے رسول فرماتے رہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس من سے مراد کون؟ یہ ہے تفسیر روح المعانی جلد نمبر 7, عربی میں علامہ آلوسی کی لکھی ہوئی. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں المراد بمن علی کرم اللہ وجہہ, کہ اس من سے مراد کوئی اور نہیں
امام بارگاہ کی لائبریری میں یا آپ کے گھروں میں موجود ہوگی، اس میں مولا امام حسین علیہ السلام سے جب اسی آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا نحن الذین انتنا علم الکتاب، وہ ہم محمد و آل محمد ہیں جنہیں اللہ نے کتاب کا علم بخشا ہے۔ معلوم ہوا صرف علی گواہ نبوت نہ تھے، بلکہ حسن سے لے کر آخر تک یہ سب کے سب ہمارے نبی کی نبوت کے گواہ ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب یزید ہمارے نبی کی نبوت کا منکر بنا، گواہ نبوت حسین کی صورت میں موجود تھا، سیدنا کا لال مدینے سے چلا۔ آج سفر کی 4 تاریخ ہے۔ مورخین میرے بزرگ بھائی یہ جانتے کہ اختلاف ہے روایت کے ساتھ۔ آج سیدانیوں کا لوٹا ہوا قافلہ شام کی سرحد پہ پہنچا۔ واہ جی واہ، جیتے رہے سلامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی تاریخ میں سیدانیوں کا، بیویوں کا لٹا ہوا قافلہ پابند رسل ہو کر شام کی سرحد پر پہنچا۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ قافلہ روکا گیا۔ پھر عرض کر رہا ہوں، کسی کے دل کے لیے فکر ناگوار گزرے مجھے معاف کر دینا۔ بات کی آخری روایات 3 دن اور 3 راتیں، کیونکہ 16 سفر کی تاریخ بھی ملتی ہے، ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے، لیکن زیادہ تر تاریخ یہی سفر کی ہے کہ 4 سفر کو یہ قافلہ شام کی سرحد پر پہنچا۔ رکوا دیا۔ کیوں رکوایا گیا؟ کہ ابھی بازار سجانے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ابھی بازار سجنا ہے، ابھی بازار سجانے ہیں۔ یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں نورانی چہرے والے، جن کے دعاؤں کے سائے میں گلفام میں یہاں سن 1956 یا 57 میں پہلی تقریر کی تھی 55 میں سب چہروں سے الحمدللہ معرفت رکھتا ہوں، آگاہ ہوں۔ میں ایک فکرہ دے رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ تاریخ کھنڈال کا میں یہ فکرہ دے رہا ہوں، کسی نے پہلے نہ پڑھا ہو یہ فکرہ تو وہ شک نہ کریں، سیدہ زینب کی مظلومی کا واسطہ کتابوں کے حوالے مجھ سے مانگے میں دوں گا۔ ان 3 دنوں میں 5 لاکھ تماشائی جمع ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو سیدہ کے ظاہر بیٹھے ہوئے، جو شام گئے ہوئے، وہ ذرا آنکھوں کے سامنے نقشہ لائے تاکہ میں زیادہ دیر مصاحب نہ پڑھوں۔ 5 لاکھ تماشا کیمرے ویڈیو کے گردا گرد جمع ہوئے۔ اب میں نہیں کرتا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ جتنے تماشائی جمع ہوئے تھے ان کے سر چھٹے ہوئے تھے؟ ان کی آنکھیں بند تھی، ان کی زبانیں بند تھی؟ مجھے سید و غیر سید معاف رکھو گے، کچھ تالیاں بجا رہے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ ڈھول بجا رہے تھے، کچھ ناچ و رنگ میں مبتلا تھے۔ آئے وہ سیدہ جو مدینے میں نانے کے بلال پر بھی
گئی، رات کی تاریکی میں گئی، بابا اور بھائیوں کے سائے میں گئی۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ سیدہ آرام پذیر تھی، اسی حالت آرام میں سیدہ کے سر سے چادر کا ایک کونا ہٹ گیا۔ کائنات کا حسین بہن کے سامنے آ کے رک گیا۔ جب پوچھا گیا حسین کیوں رکے ہو، اور رو کر کہا کسی کی نظر جو گھر میں موجود ہے، گھر میں موجود ہے، ان کی نظر میری بہن کے بالوں میں نہ پڑے۔ حسین مدینے میں تو اتنا برداشت نہ ہوا کہ کوئی گھر کا فرد بی بی کے بال دیکھے۔ ہائے شام کا بابا، ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ۔ میں کبھی مسائل میں آپ کے علم میں ہے، میری زندگی گزر گئی ہے، قسمیں نہیں کھاتا۔ اس وقت الحمدللہ میں 66 برس کا ہو چکا ہوں۔ آج تک ممبر سے میں نے کوشش کی ہے، مسائل میں میں نے قسم نہیں کھاتا۔ یعنی پڑھتے پڑھتے یہ 21واں سال یہ شروع ہے میری خطابت کی زندگی کا۔ میں نے کبھی قسم نہیں کھائی، یہ اور بات ہے کبھی میں خیال میں کھا گیا ہوں تو مولا مجھے معاف کرے۔ اب بھی میں قسم نہیں کھاتا، لیکن فکرہ دے رہا ہوں آپ کے گھروں میں جہاں امام باردار اوپر مسجد میں زیارت عاشورہ ہر حالت میں موجود ہو۔ میں فکرہ زیارت عاشورہ سے دے رہا ہوں۔ ہم ذاکر خطیب واعظ آپ کے در سے پڑھتے ہیں کہ بیٹیوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پھر معافی مانگ رہا ہوں کہ آپ کے در سے پڑھتے ذاکر خطیب واعظ کہ سیلانیوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حوالہ میں نے دیا زیارت عاشورہ میں ابھی جا کر آپ کے اور میرے 12ویں آقا جو اس غم کے بارش ہے رو رو کے فرما رہے ہیں کہ میرا سلام ہو ان مظلومہ بیویوں پر جن کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے لوہے کی زنجیروں کے تھا۔ اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ یہی وہ غم تھا جو سجاد کو خوب رلاتا رہا۔ 12ویں آقا پردے میں خوب رو رہے ہیں۔ ایک بات بتا دو، پھر ایک جملہ پڑھ کے تمام کرو۔ حضرت سید سجاد کے متعلق پڑھا جاتا ہے، گلے میں توق تھا لوہے کا، پاؤں میں تیلیاں تھی لوہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں لوہے، سارے ذاکر خطیب ہیں سب کہ جب سورج کی گرمی پڑتی تھی تو لوہا گرم ہو جاتا تھا۔ کیا اب بھی میں پڑھوں اور آپ سن کر رہے ہیں؟ سورج کی گرمی میں لوہا گرم ہو جاتا تھا۔ جہاں جہاں لوہا مکس ہوتا تھا امام کے جسم کا گوشت کٹ کٹ کے زمین پر گرتا تھا۔ رونے والوں خاص طور پر سیدے مجھے معاف رکھنا، مجھے بتاؤ سجاد پھر بھی مرد تو تھا؟ بیویوں کے جو ہاتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، جب لوہا گرم ہوتا تھا، اب میں آگے کیا پڑھوں؟ کوئی نہ کوئی بیوی پکار کر کہتی تھی باپ پاس آ، باپ بارا،
اجازت ملی بازار میں آنے، یہ قافلہ پیدل بازار کی طرف بڑھا۔ جب کہا گیا کہ بازار میں جانا ہے، اب سیدنا رک کر کہا سجاد ہمیشہ میرے دروازے پر فرشتے سائل بن کر آئے، کوئی بہن کبھی اپنے بھائی کے قاتل سے سوال نہیں کرتی، لیکن مجبوری ہے مجھے سوال کرنا پڑ رہا۔ بھی حکم کہا جاؤ سمر سے جا کر کہو ہمیں بازار میں نہ لے جاؤ، پردہ ہمارے گھر سے پردہ بنا ہے۔ اگر وہ یہ نہ مانے تو پھر فرمایا پھر دوسرا سوال یہ، اسے کہو ہماری لٹی ہوئی چادر ہمیں واپس دے تاکہ ہم پردہ بنا کے جائیں۔ آپ بڑا ظالم ہے، اگر یہ بھی سوال رد کر دے پھر فرمایا پھر تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، اسے کہو کہ جن نیزوں پر شہداء کے سر یہ نیزیں ہم سے دور لے جائیں۔ حسین قرآن پڑھتا رہے گا، سیدہ دعائیں دے، بطول دعائیں دے، بڑی ذمہ داری سے فکرہ کہہ رہا ہوں، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے جب آپ روتے تو سیدہ بطول اپنا رومال بڑھاتی، آواز دے کر کہتی ہے میرے غریبوں کے غم میں رونے والوں، میں فاطمہ تمہاری ممنوع احسان ہوں، میں تمہاری احسان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ بیٹا حسین قرآن پڑھتا رہے گا، تماشائی سب دیکھتے رہیں گے، ہم سب جھکا کے بازار سے گزر جائیں گے، زنجیر سنبھالے باپ بیٹا بیمار اور مولا پاک شمر کے قریب آئے، پہلا سوال کیا رد ہوا، دوسرا کیا ٹھکرایا گیا، تیسرا سوال کر کے کہا آخری سوال ہے میری قیدر پٹی کا، کہ یہ جو نیزوں پر سر رہے ہیں یہ ہم سے دور لے لو۔ یہ ظالم دیکھ کر کہتے ہیں سجاد جا اپنی پھوپھی کو خوشخبری سنا دے، میں نے اس کا تیسرا سوال قبول کر لیا۔ کیسے قبول کیا؟ کتاب کا نام لے رہا ہوں، کوئی شک کر کے نہ روئے، کتاب کا نام ہے صحابہ رحمت، فارسی میں اور باقی بہت ساری کتابیں میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ کسی نیزے پر شبیر کے مطلب حضرت ابو بکر کا سر نیزہ برداشت سے نیزہ اٹھانے والے سے کہا کہ یہ نیزہ اکبر کی ماں ام لیلہ کے سامنے کھڑا تھا۔ جس نیزے پر یتیم قاسم کا سر تھا، نیزے پر داد کو حکم دیا یہ نیزہ اس کی ماں ام فرما کے سامنے کھڑا کر دی۔ ایک ایک سر جو نیزے پر تھا اپنی اپنی ماں یا حرم یا بیٹی یا بہن کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک سر ایسا بھی ہے جو نیزے پر نہیں تھا، پر تم سن لو گے جو نیزے پر نہیں تھا، ہر گھر پر غازی عباس کے علم لگانے والے وہ عباس کا سر تھا جو حرملہ کے گھوڑے کی گردن کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب گھوڑا سر جھکاتا سر زمین پر لگتا، سیدہ دادا پکار کر کہتی بابا علی۔ اللہ اللہ ایک
سامنے گول دائرہ بنایا. ایک کونے پر اس ظالم نے عمر بن سعد کو کھڑا کیا, دوسرے کونے پر خولی ملعون کو کھڑا کیا, تیسرے کونے پر سنان بن انس ملعون کو کھڑا کیا, چوتھے کونے پر حسین بن نمیر ملعون کو کھڑا کیا, درمیان میں یہ ظالم خود کھڑا ہوا. حکم دیا نیزے بردار سے, جس کے نیزے پر غریب طاہر کا سر کہ یہ نیزہ چھپاؤ. اس نے نیزہ چھپایا. بس یہ دو فکریں ہیں ختم. جیسے نیزہ چھپا, بہنیں دیکھ رہی, بیٹیاں دیکھ رہی, حرم دیکھ رہے, پردہ دار دیکھ رہے, اس نے زلف ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا. اب میں صحیح ترجمہ نہیں کروں گا, صرف اشارہ کروں گا جو برداشت نہیں ہو سکتا. نیزے سے سر اتارا, اتار کر کیا کیا, جیسے کوئی معلوم ہاتھ پہ پھول رکھ کر کسی کی طرف توفتاً بڑھاتا ہے, پیش کرتا ہے. میں ترجمہ نہیں کر رہا, اشارہ کر رہا. اس ظالم نے حسین کا سر عمر بن سعد کی طرف بڑھایا. عمر بن سعد نے حسین کا سر خولی کی طرف بڑھایا. خولی نے حسین کا سر حسین کی طرف بڑھایا. اور رونے والوں اداکاروں, اس آنے جانے میں کئی مرتبہ زہرا کے بیٹے کا سر جب زمین پر آیا, پیا سے لب پھٹ گئے, خون جاری ہوا. اب بی زینب سے برداشت نہ ہوا, رخ پھر گیا جنت المکی کی طرف, آواز دے کر کہا اماں اماں آ دیکھ تیرا مظلوم اسے. نورا في القلب نورا في العمر طابة قبل الموت راحة عند الموت مغفرة بعد الموت نجاة من النار دخولا في الجنة برحمتك يا ارحم الراحمین. یا الہ العالمین, اس مجلس کا ثواب جتنے مومنین و مومنات بیٹھے ہیں, ان کے جو بزرگ, جو گھر کے اعزاء, جو افراد آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, روحانی اور ایمانی طور پر موجود ہیں, ان کی ارواح کو عطا ہے. حاج سید سجاد زیدی کے والدین کے درجات کو بلند کرے. صدقہ اسی ذکر کا ہمارے پاکستان کو دہشت گردوں کی دہشت گردی سے امان عطا کرے. یہ نور محل جو مولا کے نام کے صدقے میں تعمیر کیا گیا ہے, اس میں پہلی مرتبہ مجھے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. روحانی اور ایمانی مسرتوں یہ معراج ہے. جن جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے یا لے رہے ہیں, یا رب العالمین ان کے رزق خیر میں اور برکات عظیمہ پیدا کرے. یہاں کے وہ اراکین انجمن جو اسے سنبھالے ہوئے ہیں, ان کی توفیقات کو مزید قائم و دائم کرے. وارث امن امام زمن کا جلد ہم گناہگاروں کو ان کی فوج ظفر موج میں شامل ہونے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کے نعرہ حیدر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ.